الفاتحة. نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين ومولانا وسيدنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. عزیزان محترم، ایک مرحومہ کے برسی کی مناسبت سے یہ مجلس ادا منعقد ہوئی ہے ایصال ثواب کے لیے، چونکہ یہی ایک پلیٹ فارم ہے، یہی ایک جگہ ہے، یہی ایک ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے مرحومین کو کچھ پہنچا سکتے ہیں اور اپنے مرحومین کو یاد کر سکتے ہیں۔ دنیا نے اس مجلس عزا کو نہیں پہچانا اور نہیں عزادار کو پہچانا۔ اگر دنیا عزادار کو پہچان لیتی اور عزاداری کو پہچان لیتی کہ کیسی طاقت ہے، کون سی طاقت ہے، تو آج دنیا اس قوم کو پہچان لیتی۔ چونکہ دنیا تو دیکھ رہی ہے کہ یہ قوم وہ قوم ہے کہ جو اپنے مردوں کو نہیں چھوڑ دی تو اپنے زندہ اماموں کو کہاں چھوڑنے والی۔ ہم جو مجلس عزا کرتے ہیں، فرش عزا پر آ کر بیٹھتے ہیں، یہ مجلس عزا صرف آ کر بیٹھ جانا اور درود و صلوات پڑھ کر چلے جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ مجلس عزا یعنی اپنے آپ کو چینج کرنا، اپنے آپ کو بدلنا، اپنے آپ میں تبدیلی لانا۔ اصل معنی مجلس عزا کے یہ ہے۔ اگر ایک مجلس کے بعد ہم اپنے آپ کو نہیں بدل سکے، ایک مجلس کے بعد ہم نے اپنے آپ میں چینجنگ نہیں دیکھی، ایک مجلس کے بعد ہم نے اپنے آپ میں ایک تبادلہ نہیں دیکھا، تو فائدہ نہیں ہے اس مجلس عزا میں بیٹھ کر۔ مجلس عزا میں بیٹھنے کے بعد کم سے کم یہ پیغام تو دنیا والوں کو پہنچ جانا چاہیے اور اپنی قوم والوں کے درمیان پہنچ جانا چاہیے کہ مجلس عزا اس مجلس عزا کو کہتے ہیں، یہ وہ چیز ہے کہ جہاں سے ہم حلال اور حرام سمجھتے ہیں، جہاں سے ہم قاتل اور مقتول کا فرق پہچانتے ہیں، جہاں سے ہم ظالم و مظلوم کا فرق پہچانتے ہیں، جہاں سے ہم حق و باطل کو پہچانتے ہیں کہ حق کون ہے، باطل پر کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس مجلس عزا سے ہم پہچانتے ہیں۔ یہ مجلس عزا نہ ہوتی تو آج ہم نہیں پہچان سکتے کہ علیہ السلام کس کو کہیں، رضی اللہ کس کو کہیں، قاتل کس کو کہیں، مقتول کس کو کہیں۔ یہ مجلس عزا سے ہم پہچانتے ہیں کہ دنیا میں ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ یہ مجلس عزا سے پہچانتے ہیں۔ یہ مجلس عزا کا دین ہے کہ آج ہمارے وہاں یہ تہذیب ہے
کہ ہم کس کو رحمت اللہ کہیں، کس کو رضی اللہ کہیں، کس کو علیہ السلام کہیں. اور جن کے وہاں یہ چیز، یہ مجلس عزا، یہ نعمت نہیں ہے، وہ آج یہی وجہ ہے. یہ نعمت نہ ہونے کی بنا پہ قاتل بھی رضی اللہ ہے، مقتول بھی رضی اللہ ہے، مجلس عزا کے نہ ہونے کی بنا پر. اور یہ مجلس عزا ہم ظاہری طور پر کسی جب مجلس عزا کے پوسٹر لگتا ہے تو ہمارے لوگ جو ہے صرف یہ دیکھتے ہیں کہ خطیب کون ہے، کہاں ہو رہی ہے، کس وقت ہو رہی ہے نا، یہی دیکھتے ہیں. لیکن جب مجلس عزا کا پوسٹر کسی چوراہے پر، کسی گلی پر، کسی مسجد کے امام باڑے پر، گیٹ پر لگتا ہے تو ہم تو صرف یہی دیکھتے ہیں کون پڑھ رہا ہے، کہاں پڑھ رہا ہے، کب پڑھ رہا ہے، خطیب کون ہے. لیکن جب غیر قوم دیکھتی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ مجلس سوم ہے، مجلس 10واں ہے، مجلس 20واں ہے، مجلس مہینہ ہے، مجلس 40واں ہے، مجلس برسی ہے، تو یہ قوم، وہ قوم پریشان ہو جاتی ہے کہ ایک مرات اتنی مجلس ہو رہی ہے، ایک مرت اتنی مجلس ہو رہی ہے. دنیا چاہ رہی ہے مجلس کو کم کیا جائے، اور اسی بنا پہ ہمارے جب کوئی ایک مرتا ہے تو ایک مرتا ہے 5 مجلسوں کا اضافہ ہوتا ہے. وہ عزادار کو ختم کرنا چاہتی ہے یا عزادار اور بڑھ جاتے ہیں. یہ مجلس عزا، تو اس مجلس عزا سے ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. اسی لیے پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ الرحمن علم القرآن. پروردگار رحمان ہے، علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان، اس کے بعد انسان کو خلق کیا. علمہ البیان، اس کے بعد ہم نے اس کو بولنے کی صلاحیت دی، بولنے کی طاقت دی، بولنے کا علم دیا، بیان کرنے کا علم دیا. علمہ البیان، بیان کرنے کا علم دیا. یہ بیان کرنے کا علم پروردگار عالم دے رہا ہے کہ ہم نے بیان کرنے کا علم دیا. چونکہ انسان جب تک بیان نہ کر سکے انسان بے بس ہے. انسان اپنی بات اپنے دل میں رکھ لیتا ہے اگر بیان نہیں کر پائے. اب بیان کرنے کا طریقہ ہے، الگ الگ طریقہ ہے. بیان یعنی زبان، بیان یعنی زبان، کہ ہم اپنی بات کو دوسرے تک کیسے پہنچائیں، ہم اپنی بات کو سامنے والے تک کیسے پہنچائیں. اپنی بات کو سامنے والے تک پہنچانے کے لیے کئی ذریعے ہیں اور سب کا نام زبان ہے. بس لہجہ بدل گیا، طریقہ بدل گیا، انداز بدل گیا، لیکن ہے وہ زبان. مثال کے طور پر ہم کو پیاس لگی، ہم نے کوئی گلاس پانی پلا دیے. یہ وہ بولنا، بولنے زبان کی زبان ہے کہ ہم نے زبان سے بولا کہ گلاس پانی پلا دیا. مزید اگر ہمیں کسی اشارے کے بھائی اشارہ، یہ بھی ایک زبان ہے. ہم نے اشارے سے کہہ دیا کہ پانی لے آئیے. کوئی بچہ شیطانی کر رہا، ہم نے آنکھ سے کر، یہ بھی ایک زبان ہے، یہ بھی ایک زبان ہے. ہنس کر کسی چیز کو بتانا، یہ بھی ایک زبان ہے. اس میں فرق ہے. 5 آدمی ہیں، 5 آدمی ہنس رہے ہیں، اتنے میں ایک صاحب داخل ہوئے، ایک صاحب نے کہا مار کر زور سے ہنسے. یہ کیوں ہنسے؟ بھائی سب ہنس رہے ہیں تو ہم بھی ہنسے. کہ ان کا ہنسنا اور ہے، آپ کا ہنسنا اور ہے. آپ کسی اور انداز سے ہنسے ہیں. ہنسنا بھی ایک زبان ہے، اسی طرح رونا بھی ایک زبان ہے. انسان رو کر بتاتا ہے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں. اور جنہوں نے رونے کو پہچان لیا وہ مجلس اعلیٰ کو پہچان دیں گے. مجلس اعلیٰ کیا ہے؟ اور رونا ہی سب سے بڑی پہچان ہے. اگر دنیا میں کوئی آنے والا نہ رویا تو لوگ اسے مردہ کہنے لگیں گے، اگر رویا تو سب مسکرانے لگیں گے. یہ عجیب بات ہے، آنے والا ایک رو رہا ہے، سب مسکرا رہے ہیں. بچہ پیدا ہوا، جو پیدا ہوا وہ رو رہا ہے اور ساری دنیا مسکرا رہی، تمام عزیز و اقارب مسکرا رہے ہیں. اور یہی جب زمانہ پلٹ گیا، جو ہنستے ہوئے آیا تھا اب وہ خاموش ہے تو ساری دنیا رو رہی ہے. بھئی خاموش کیوں ہو گیا؟ ایک بچہ جو پیدا ہوا تھا ہنس رہا تھا، رو رہا تھا، سارے لوگ ہنس رہے تھے. اب جب وہ خود خاموش ہو گیا تو سارے لوگ رو رہے ہیں کہ کیوں خاموش ہو گیا. اس رونے اور خاموش ہونے کو ہم پہچان لیں کہ رونا کیا ہے، خاموشی کیا ہے. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، نئی دنیا میں آتا ہے، تو وہ اس لیے گریہ کرتا ہے کہ ہم جہاں تھے وہ ایک الگ مقام تھا، اندھیرا تھا، تاریکی تھی. ایک ہی چیز تھی جس کے ذریعے سے ہمیں رزق پہنچ رہا تھا. اور جب وہ نئی دنیا میں قدم رکھتا ہے، روشنی دیکھی، ہر چیز دیکھی، تو نئی جگہ کو دیکھ کر وہ روتا ہے، گھبراتا ہے کہ ہم کہاں آ گئے. اب تک تو ہم سکون سے تھے، یہ ہم کہاں آ گئے، یہ دیکھ کر وہ روتا ہے. اور جب وہ روتا ہے تو سب ہنستے ہیں. اب وہی بچہ بڑا ہو کر وقت آیا کہ وہ خاموش ہو گیا. کیوں خاموش ہوا؟ وہ اس لیے خاموش ہوا کہ جہاں سے آئے تھے ہم وہیں چلے گئے. جہاں سے آئے تھے
ہم وہیں چلے گئے. یہ دیکھ کر وہ خاموش ہے کہ جہاں سے آئے تھے ہم وہیں چلے گئے. اب دنیا والے رو رہے کہ یہ ہمیں چھوڑ کر کیوں چلا گیا. کیا بات, دنیا والے رو رہے ہمیں چھوڑ کر کیوں چلا گیا. تو انسان جہاں سے آیا ہے وہاں اسے کوچ کر کے جانا ہے. اس منزل پر سب خاموش ہے. میں نے آج صبح ایک مجلس پڑھی تھی, میت میں ہم نے کہا جملہ کہا کہ دنیا میں بہت سی قومیں ہیں, ان قوموں میں ایسی بھی قومیں پائی جاتی ہیں کہ خود کوئی خدا کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا, کوئی نبی کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا, کوئی امام کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا, کوئی قیامت کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. یعنی قیامت کے منکر ہیں, نماز کے منکر ہیں, روزے کے منکر ہیں, خدا کے منکر ہیں, نبی کے منکر ہیں, قیامت کے منکر ہیں, امام کے منکر ہیں. دنیا میں سارے مذہب ہیں, لیکن کوئی مذہب, کوئی فرقہ, کوئی مسلک اب تک ایسا نظر نہیں آیا جو موت سے انکار کر رہا ہو, موت کا منکر ہو. بھائی کمیونسٹ ہے, کسی کو نہیں مانتا ہے, خدا کو نہیں مان رہا ہے, لیکن موت کا منکر نہیں, موت کو قبول کر رہا ہے, موت کو قبول کر رہا ہے. آتش پرست ہے, خدا کو نہیں مان رہے لیکن موت کو قبول کر رہے. ہندو ہے, بت پرست ہے, لیکن موت کو قبول کر رہے. مسلمان ہے, اپنے کو قادیانی کہہ رہا ہے کہ ہم آخری نبی وہ نہیں اور دوسرے نبی ہیں, لیکن موت کو قبول کر رہا ہے. نبی کا کلمہ پڑھتا ہے, امام کو نہیں مانتا لیکن موت کو قبول کر رہا ہے. نبی کو بھی مانتا ہے, امام کو بھی مانتا ہے, لیکن موت کو قبول کر رہا ہے. یعنی ہر چیز کا منکر ہے, موت کا منکر نہیں ہے, چونکہ موت انسان کے اختیار میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے نا, آج ایک بہن کی موت کی برسی اور ایک بہن کی آج انتقال کی تاریخ. اس فلسفہ دنیا ہے. کس کو پتا تھا کل تک؟ کل جب اس وقت مجلس ہو رہی تھی تو یہ اعلان ہوا کہ کل ایک مجلس ہے, اصالہ ثواب کی برسی کی مجلس ہے. 2 گھنٹے بعد خبر آئی کہ جس بہن کی کل مجلس ہے اسی کی ایک بہن کا انتقال ہو گیا. یہ موت پروردگار عالم نے اپنے اختیار میں رکھا ہے. اگر انسان کے اختیار میں موت دے دی جاتی تو پھر انسان جس کو چاہتا جب چاہتا ختم کر دیتا. انسان کے اختیار میں موت نہیں, نہ حیات نہ موت. موت و حیات کا خالق وہ ہے. جب موت و حیات کا خالق پروردگار عالم ہے, ہمارے بس میں نہیں ہے, تو پھر ہم کس کو کہیں, کیسے کہیں, کس طریقے سے کہیں کہ ساری چیز کے مالک ہم ہیں. انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ ہم کس منزل پر جا رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں, جہاں جا رہے ہیں وہ راستہ کیسا ہے. جب انسان راستہ پہچان لیتا ہے, راستے کی معرفت رکھتا ہے, تو آنکھ بند کر کے بھی اس راستے سے گزر جاتا ہے. اگر انسان راستہ نہیں پہچانتا, جگہ جگہ پہ ٹھوکریں کھاتا ہے. اور پھر اہل علم کا کہنا, جو انسان ایک بار ٹھوکر کھا لے اسے دوبارہ ٹھوکر نہیں کھانا چاہیے, سنبھل کر چلنا چاہیے. یعنی یوں کہہ لیں محاورے کی زبان کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی دھوپ کے پیتا ہے. تو ہم جب اپنے آپ کو خود مشکلات میں ڈال رہے ہیں, اپنے اوپر خود مصیبت کو ڈال رہے ہیں, پھر ہمیں اختیار کیا ہے کہ ہم دوسروں کو کہیں. ہمیں دوسروں کو کہنے کا صلوات پڑھیں محمد بہن کے عزیزوں, پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیا, ہمیں قرآن کی تعلیم دی, ہمیں بیان کی صلاحیت دی کہ ہم بول سکیں. اور انسان جب بولنے لگتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی پہلوان نہیں ہے, اور ایسا بولتا ہے کہ سامنے والے کے دل کو پارا پارا کر دیتا ہے, تارا تارا کر دیتا ہے, چاک کر دیتا ہے. پروردگار عالم کو نرمی پسند ہے, اس لیے اس نے زبان میں ہڈی نہیں دی ہے. اگر زبان میں ہڈی دیتا پروردگار عالم تو پھر انسان کیا کرتا. تو ہمیں اپنی زبان کو پہچاننا ہے. مولا کائنات نبی بلاغت میں فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے اندر چھپا ہوا ہے. جب انسان کلام کرتا ہے تو اپنے آپ کو پہچانواتا ہے کہ ہم کون ہیں, ہم کیا ہیں. عرب میں یہ دستور تھا کہ عرب والے بولتے تھے, اور اسی لیے ان کو
عرب کہا جاتا کہ بولنے والے تھے، اور جو گم عرب کے علاوہ سارے لوگ وہ عجم کہا جاتا تھا. عرب عجم، عرب یعنی بولنے والا، عجم یعنی گنگا، خاموش. کیوں؟ بولنا وہی کہتے ہم ہی بولتے ہیں. اور جب انسان بولتا ہے دو طریقے سے بولتا ہے، یا نثر ہوگی یا نظم ہوگی. یا نظم کے طریقے سے بولے گا یا نثر کے طریقے سے بولے گا، دو ہی طریقہ ہے. جب کوئی نظم کے طریقے سے بولے گا یا مرثیہ ہوگا یا سوز ہوگا یا مسدس ہوگی یا بیت ہوگا یا کلام ہو یا غلام اصغر ہو. صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب نظم میں بولے گا تو کوئی رشید ترابی ہوگا، کوئی علامہ اقبال نظم میں ہوگا. تو بولنے والا عرب میں دستور کا، عرب والے اپنے آپ کو ہم بولنے والے ہیں، اور اشعار لکھ کر نظم کی شروع میں لا کے مکے میں کعبے کی دیوار میں لگا دیتے. کئی فٹ کا اشعار عربی میں لگا ہوا ہے، ایک سے ایک بولنے والے. عرب میں ایک بولنے والا تھا جو شاعر تھا، وہ سال میں صرف ایک بار گفتگو کرتا تھا، سال میں صرف ایک بار زبان چلاتا تھا، اور سال بھر خاموش. جب بھی کوئی بات کرنے آتا تھا وہ لکھ کے دیتا تھا. کسی نے سوال کیا، لکھ کے، اس نے لکھ کے جواب. بولتا نہیں تھا، سال میں ایک بار ہوتا تھا. وہ اپنے معمول کے مطابق روزانہ ایک وقت گھر سے باہر نکلتا تھا، بعد ظہر کبھی بھی ایک وقت گھر سے باہر نکلتا تھا. تو جب باہر نکلتا تھا اس کا وقت تھا آنے کا، تمام جو عرب کے شعراء تھے اس سے جنیت، وہ اپنے کلام کو لکھ کر راستے میں کھڑے رہتے تھے کہ جیسے ہی وہ آئے گا اس کو اپنا کلام دے دیں گے، وہ ہمارے کلام کی تصحیح کر دے گا. کاغذ لیتا تھا، دیکھا تھا ہاں یہ مصرع اس نے صحیح کیا اور صحیح کر کے اس نے دے دیا. یہ اس کا طریقہ تھا. جب اس نے پوچھا کہ تم کیوں کم بولتے ہو، کہ جو زیادہ بولتا ہے وہ جاہل ہے. اپنے آپ اتنا پڑھا لکھا سمجھتا تھا کہ سال میں ایک بار سے نوروز کے دن وہ گفتگو کرتا تھا، اور اس کے بعد پھر سال بھر خاموش. لیکن ایک مقام پہ ایسا بولا اس نے کہ جب کعبے میں دیواروں پہ سب کے اشعار لگے ہوئے تھے تو پروردگار نے اپنے حبیب سے کہا، حبیب اب تم بھی لکھ دو، تم بھی جا کر کچھ کہو. تو پروردگار عالم کے حکم کے مطابق ختمی مرتبہ نے اللہ کا کلام کعبے کی دیوار پہ لگایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اب جب یہ کلام اس کو دکھایا کہ دیکھو یہ کس کا کلام ہے، تو جو زندگی میں اپنے آپ کو سب سے بڑا بولنے والا کہتا تھا کہ ہم سب سے پڑھے لکھے ہیں، ہم ہی بولنے والے ہیں، جو صرف انسان میں ایک بار گفتگو کرتا، اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ فوق البشر کا کلام ہے. تو جو کوثر کا جواب نہیں لا سکا وہ ساقی کوثر کا کیا جواب لا سکے؟ ایک سورہ کوثر کا جواب نہیں لا سکا تو ساقی کوثر کا کیا جواب ہے؟ نعرہ نگہت صلوات. انسان جب بولے تو یہ سوچے کہ کب بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کس طریقے سے بولنا ہے. ایک لفظ زبان سے آسانی سے نکل جاتا ہے، لیکن کب بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، یہ انسان کو سوچنا ہے. چونکہ نکلنے کے بعد وہ واپس نہیں آتا، نکلنے کے بعد وہ واپس نہیں آتا. اب دنیا کے سامنے جس نے کہہ دیا لولا علی لہلاک، علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، اب وہ چاہے کہ جملہ واپس لے لے تو واپس لے سکتا ہے، لیکن تاریخ میں تو سب کر لیا، تاریخ میں تو لکھ لیا کہ کسی نے یہ کہا لولا علی لہلاک، علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. تو انسان جب بولے تو سنبھل کر بولے، کہاں بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیا بولنا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ ہمیشہ کم بولو. اور جو ہر وقت بات کرتے رہتے ہیں، مطلب بہت سے ایسے ہوتے ہیں خالی ایک ایف ایم کا ایک بٹن دبا دیے، آدھا گھنٹہ بھی سنتے رہیے، اس سے 1 گھنٹہ چلتا رہے گا ایف ایم کا. ایسے بھی صرف چھیڑیے ان کو ایک کاٹے پہ لگا کے بس. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے، آپ کے بھی ہیں بہت سے لوگ کہ خالی ذرا چھیڑیے بس وہ بولنا شروع ہے. ہر موضوع پہ، ہر ٹاپک ان کے پاس موضوع ہے بولنے کے لیے.
لیکن ان کے معاشرے میں کوئی قدر نہیں ہوتی. بھائی بہت بولتا ہے, کوئی قدر نہیں ہوتی. وہ یہ سوچتے کہ میری قدر بہت ہو رہی ہے. ہم بولنے والے نہیں, زمانہ ان کو بیوقوف سمجھتا ہے کہ بہت بولتا ہے یہ. اور جو کم بولتا ہے سوچ سمجھ کے بولتا کہاں بولنا ہے, کب بولنا ہے. جب وہ بولے گا وہ ظاہری گفتگو بولے گا. جیسے ہمارے دلوں میں کم بولتے ہیں. ایک سلوات پڑھے محمد علیہ کم بولے گا لیکن ظاہری نہیں بولے گا. تو انسان اپنی زبان کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. جب وہ زبان چلائے گا تو پتا چلے گا وکیل ہے یا ڈاکٹر ہے یا انجینئر. جب وہ زبان چلائے گا تو پتا چلے گا بازار میں منڈی چلانے والا ہے یا منڈی چلانے والا ہے. یہ زبان کہ جب گونگی تھی, جب کچھ بول نہیں سکتی تھی, تو اس وقت سمجھنے والی جو تھی ایک وہ تھی واحد ماں, کہ ماں سمجھ جاتی تھی کہ میرے بچے کو کیا تکلیف ہے, کیا چاہیے. اور جب ہم بولنے لگتے ہیں تو ماں سے کہتے ہیں کہ آپ سمجھ, کل میں نے کہا نا آپ نہیں سمجھیے گا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج جب لڑکا ایک وکیل بن گیا, انجینئر بن گیا, ڈاکٹر بن گیا, تو یہ کہتا ہے کہ مٹیا بوجھ رہنے کی جگہ نہیں. ساری نسلیں گزر گئی یہاں پر. اب جب ڈاکٹر اور انجینئر بن گیا تو کہہ رہا مٹیا بوجھ رہنے کی جگہ نہیں ہے. اب وہ جا کر شارٹ لیک میں رہتا, نیو ٹاؤن میں رہے گا. ماں باپ کہاں ہے؟ ماں باپ ہے. ماں باپ نے بڑی تمنا سے اس کی شادی کروا دی. ماں بڑی چاہت سے ایک بہو لے کر آئی. وہ اپنی نظر میں ساری دنیا میں سب سے خوبصورت لڑکی تلاش کر کے لاتی اپنے لڑکے کے لیے کہ میری بہو ہے. اور جب بہو گھر پر آ گئی تو کچھ دن کے بعد اب جو اس کا بیٹا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ جو حق ہے وہ صرف بیوی کہتی ہے, سچ کہتی ہے بیوی کہتی ہے. بیوی جو کہے گی وہی سچ ہے, وہی حق ہے. ایسی بہت ایک روایت تاریخ میں ملتا ہے کہ جب امام حسن کے زمانے میں, لیلا مجنون میں جو واقعہ اکثر سنتے ہیں, امام حسن کے زمانے کا واقعہ, معاویہ کے زمانے, امام حسن معاویہ کے زمانے کا واقعہ ہے. جب مجنون سے پوچھا کہ حق کس کے ساتھ ہے, علی کے ساتھ یا معاویہ کے ساتھ ہے, تو مجنون کا حق لیلی کے ساتھ ہے, حق لیلا کے ساتھ ہے. یعنی وہ اپنی محبت اتنا محو تھا کہ اسے حق و باطل بھی سمجھ میں نہیں آیا, صرف لیلا سمجھ میں آ رہی تھی. اس طرح آج کا جوان جب شادی ہو جاتی ہے سوچتا ہے کہ جو حق ہے وہ بیوی کے ساتھ ہے. نہ ماں حق پر ہے نہ باپ حق پر ہے, اب بیوی حق پر ہے. کچھ دن کے بعد بیوی نے کہا ایسا ہے کہ آپ رہتے ہیں شارٹ لیک میں, سروس ڈیوٹی آپ کی شارٹ لیک میں, مٹیا برس سے جانا ہے, سکھ لین کا جام, بروک لین کا جام, خدی پور اور اتنی ٹریفک, آپ کو پہنچنے میں 2 گھنٹہ لگ جاتا ہے نیو ٹاؤن. ایسا کریے نا نیو ٹاؤن میں فلائٹ لے لی, ہم لوگ وہیں رہتے ہیں. بیٹے نے کہا نہیں ہماری ماں بھی تو ہے, ماں ہے تو کب, ہم انکار کب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اب ہفتے میں ماں سے ملنے آ جائیے گا, ہفتے میں ایک دن ماں سے ملنے آ جائیے گا. بیوی چوہن کا نہیں, بیوی تو بات پتے کی کر رہی ہے, پتے کی بات کر رہی ہے. ماں سے کہا اماں ہم کو شارٹ لیک نیو ٹاؤن جانے بہت تکلیف ہوتی ہے, گرمی, دھوپ, بارش, ٹریفک, دھول, پالوشن, ہم چاہتے ہیں ایک فلائٹ لے لیں. میں نے کہا بیٹا تم جس میں خوش ہم اس میں خوش, تم جس میں خوش ہو ہم اس میں خوش ہیں. بیٹے نے ایک فلائٹ لے لیا نیو ٹاؤن میں, بیوی کے ساتھ چلا گیا. ہفتے میں ایک دن سنڈے کے دن آ رہا اپنی ماں سے ملنے کے لیے, ماں کے اخراجات کو بھی دے رہا. ایک دن اس کی زوجہ نے کہا کچھ عرصے کے بعد اب ہر ہفتے جاتے ہیں مٹیا برج, وہاں کے لوگ عجیب سے لوگ ہیں نا, ان کا کلچر الگ, ان کی تہذیب الگ, راستہ, ٹریفک, پالوشن, دھول, سکھ لین کا جام. آپ ایسا کریے نا مہینے میں ایک بار چلے جایا کریے اپنی اماں کو دیکھنے کے. کیا خرچہ, کا مہینے میں ایک بار دیکھ لیے. شوہر نے کہا بات تو پتے کی کر رہی ہو. ماں سے آیا اماں ایک مہینے میں آئیں گے تمہارا خرچہ بھی کم. بیٹا تم جس میں خوش ہو اس میں خوش. کچھ مہینے تک ہر مہینہ وہ اپنی ماں سے ملنے آتا تھا, مہینے میں ایک بار خرچہ لے کر چلا جاتا تھا. کچھ مدت جب گزر گئی تو پھر اس کی بیوی نے کہا ایسا کریے نا آپ ہر مہینہ جاتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے, بارش, آندھی, طوفان, ٹھنڈا, گرمی, اپنی ماں سے کہیے سال میں ایک بار خرچہ دے دیے, کبھی گدار چلے جایا کریے. بات تو صحیح ہے. پھر آیا ماں کے پاس, ہم سال میں ایک بار تمہیں خرچہ دے دیں, ہم کبھی گدار آ جائیں گا. بیٹا تم جس میں خوش ہو اس میں خوش ہے. مان گئی ماں. کچھ سال تک ایسے ہی چلتا رہا. پھر ایک دن بیوی نے کہا آپ وہاں جاتے ہیں پیسہ دینے کے لیے, خیریت پوچھنے کے لیے, اماں سے پوچھی نا ٹوٹل زندگی خرچہ کتنا اکٹھا دے دیے, ایک ساتھ اکٹھا دے دیے. کہا نہیں بات تو پتے کی کر رہی ہے.
آیا ماں کے پاس، اماں ٹوٹل زندگی کا خرچہ کتنا ہے بتاؤ، ہم اکٹھا دے دیں گے۔ ماں نے کہا بیٹا موت و حیات کا تو بھروسہ ہے نہیں، کب موت آئے گی، وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، کچھ مہلت دے دے کے حساب کر لو۔ کہا ٹھیک ہے ماں، میں پرسوں آؤں گا، سنڈے کے دن آؤں گا، حساب کر لو۔ پھر گیا۔ اب بیوی پریشان تھی، تڑپ رہی تھی کہ میرا شوہر آئے تو پوچھیں کیا بات ہے۔ شوہر آیا کہ کیا بات ہے، کیا ہوا، ماں نے کیا مانگا؟ کہ ماں نے کہا کہ 2 دن کی مہلت دو، ذرا سوچ کے بتائیں گے۔ اب بیوی جو ہے پریشان ہال ہو رہی ہے، کہیں ماں پیسہ زیادہ نہ مانگ لے، ایسا نہ ہو کہ فلائٹ ہم کو نیو ٹاؤن کا بھیج دینا پڑے، ایسا نہ ہو کہ ہم کو 4 ویلر گاڑی یہ بیچنا پڑے، ایسا نہ ہو میرا بینک بیلنس خالی ہو جائے۔ ماں کتنا مانگ لے، پریشان، 2 دن تک نیند نہیں آ رہی ہے اس کو۔ جیسی 2 دن پر جلدی جاؤ ماں سے مل کے آؤ، کیا کہہ رہی ہے ماں۔ 2 دن بعد آیا بیٹا ماں کے پاس، اماں حساب کر لے گا؟ ہاں بیٹا حساب تو کیا، بہت ہی سادہ حساب نظر آیا، اللہ کے ہاتھ میں موت و حیات ہے، بس ہم تجھ سے کیا مانگے، پر ایسا کر ایک دن میرا تو مہمان بن جا، میرے ہاتھ سے کھانا کھا لے۔ ہم ٹھیک ہے، ہم آ جائیں گے، کمنگ سنڈے، آئندہ سنڈے کو ہم آ جائیں گے۔ بیوی پاس گیا، ماں نے کہا کہ ایک دن میرے پاس مہمان تم بن جاؤ۔ ایک دن 1 ہفتہ جا کے رہ لو، ان کو کیا ہے، 1 ہفتہ جا کے ماں کے پاس رہ لو، ماں تو بچا رہا ہے نا، دولت تو بچا رہی ہے نا، تم 1 ہفتہ رہ لو۔ اب یہ سنڈے کے دن آیا ماں کے پاس، ماں دروازے میں منتظر تھی، جیسے ہی دیکھا بیٹا ہے فوراً خوش آمدید کہا، گھر کے اندر بلایا، کہا بیٹا پہلے ہاتھ منہ دھو لو۔ بیٹے نے ہاتھ منہ دھو لیا، دسترخوان بچھایا، کھانا لگایا۔ ماں نے پلیٹ میں کھانا نکال کر نوالا بنا کر بیٹے کو کھلانا چاہا۔ جیسی نوالا آگے بڑھایا، بیٹے نے کہا ماں میں بڑا ہو گیا، میں خود کھا لوں گا۔ ماں نے کہا بیٹا اس وقت کو یاد کر جب تیرے دانت نہیں تھے، ہم تجھے نوالا بنا کر کھانا کھلاتے تھے۔ آج ماں کی خواہش ہے کہ نوالا بنا کر تجھے کھلائے، ایک مہلت مجھے دے دے، ایک موقع دے دے۔ ماں بیٹے نے کہا ٹھیک ہے ماں تم کھلاؤ۔ ماں نے نوالا بنا کر بیٹے کو کھانا کھلایا۔ جب بیٹا کھانا کھا چکا، ماں گئی بستر ٹھیک صحیح کیا، درست کیا، بہترین ایک صاف سی چادر بچھائی، تکیا لگایا، بیٹا تو لیٹ جا۔ بیٹا لیٹ گیا، ماں سرہانے بیٹھ گئی اور سرہانے بیٹھ کر بیٹے کے سر کو سہلانے لگی۔ کچھ دیر جب سر سہلانے لگی ماں، تو بیٹے نے کہا ماں مجھے نیند آ رہی ہے، ڈسٹرب ہو رہا ہے، چھوڑ دے، صبح آفس جانا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا اس وقت کو یاد کر جب رات بھر جاگتی رہتی تھی اور تیرا سر سہلاتی رہتی تھی کہ تو سو جا۔ آج تو کہہ رہا ہے کہ مجھے آفس جانا ہے، ٹھیک ہے بیٹا میں ہٹ جاتی ہوں۔ ماں ہٹ گئی، بیٹا سو گیا۔ جب آدھی رات گزری ہے، ماں اٹھی، ایک جگ میں پانی لیا اور جگ میں پانی لے کر اس کے بستر پہ ڈال دیا۔ جیسے پانی ڈالا اس کا لباس بھیگا، اس نے کروٹ لے لی، دوسری کروٹ سونے لگا۔ ماں اٹھی، پھر ایک جگ پانی لیا، اس کے پھر پہلو پہ ڈال دیا، جیسے دوسرا پہلو بھیگا۔ ایک مرتبہ اٹھا اور جھنجھلا کر کہا ماں یہ کیا کر رہی ہو، میرے کپڑے کو بھگا دیا، میرا کپڑا بھیگا ہوا ہے، لباس بھیگا ہوا ہے، صبح آفس جانا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا ایک وقت میں تیرا کپڑا بھیگ گیا تو اس طریقے سے خطو کر رہا ہے، زندگی بھر تجھے 2 سال تک بھیگے لباس میں خود سوتی رہی، تجھے سوکھے لباس میں سلاتی رہی، خود بھیگے لباس میں سوتی رہی، تجھے لباس بدل بدل کر سلاتی رہی۔ آج تو کہہ رہا کہ لباس بھیگ گیا ہے۔ یہ ہے ماں کہ بارش ہو، ٹھنڈک ہو، طوفان ہو، بچے کا لباس بدلتی رہی، خود اسی بھیگے لباس میں سوتی رہی، اسی کپڑے میں سوتی رہی۔ آج ہم ماں کی قدر نہیں کر رہے ہیں، کیوں؟ آج ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، کس منزل پر پہنچ گئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے، اپنے کردار کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ماں دنیا کی کتنی بڑی نعمت ہے، باپ دنیا کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان ماں باپ کی قدر کر لے تو انسان اپنے آپ کو سدھار لے۔ میرے عزیزوں آپ اپنے مرحومین کو یا وہ والدین جو قید حیات میں ہیں ان کی خدمت کر کے دیکھیں کہ آپ کو اس کا صلہ کیا ملتا ہے، اس کا رزلٹ کیا ملتا ہے۔ چونکہ زمین میں اللہ کے بعد اگر کوئی مربی ہے تو وہ ماں باپ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے بعد اگر کوئی مربی ہے تو ماں باپ ہے۔ ماں باپ کی قدر کریں، ماں باپ کی عظمت کو پہچانیں کہ ماں باپ کون ہیں، کیا ہیں، کہاں سے آئے۔ انسان ذرا دیکھے، لیکن ہم اس وقت یاد کرتے ہیں جب ہمارا پاؤں قبر میں لٹک جاتا ہے۔ آخر وقت میں ہم یاد کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو، ایک دم آخری وقت میں، کیوں کہ ہم دنیا میں اتنے محو ہو جاتے ہیں، دنیا میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں،
کہ ہم پھر کسی کو نہیں پہچانتے. ایک واقعہ میں اکثر پڑھا کرتا ہوں, پھر آج میں اس واقعے کو پڑھ رہا ہوں کہ ہم دنیا میں کتنا مگن ہو گئے ہیں, کتنا گھل مل گئے ہیں دنیا میں. کہ 3 دوست تھے, کماتے تھے. ایک دن انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم لوگ چلیں گھومنے کے لیے. گئے یہاں سے نینی تال. اب جب نینی تال پہنچے گھومنے کے لیے, سرد علاقہ, ہوٹل تلاش کر رہے تھے. ہوٹل ملا 75 منزلہ ہوٹل, 75 فلور کا ہوٹل ہے. گئے کاؤنٹر پہ, ایک روم چاہیے. 3 دوست ہیں ہم لوگ, کا روم تو خالی نہیں ہے, ایک ہی روم خالی ہے. 75 فلور پہ ہے, 75ویں فلور پہ. کا لفٹ کہاں لفٹ ہے, دے دو وہ روم. کا ٹھیک ہے آپ کو روم تو دے رہے ہیں, لیکن یہ یاد رکھیے روزانہ رات کو 11 بجے ہوٹل کا لفٹ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. اس بات کا خیال رکھیے. کا ٹھیک ہے. جوش میں جذبے میں تھے, گئے آرام سے سوئے, صبح اٹھے تیار ہو کے چلے گھومنے کے لیے. پہلا دن تھا, یاد ہے کہ 11 بجے ہوٹل کا لفٹ بند ہو جائے گا. ٹھیک ٹائم پر واپس آ گئے. دوسرے دن ذرا سا لیٹ ہونے والے ٹائم پہ نہ پہنچ گئے, لیکن تیسرے دن گھومنے میں اتنا مست ہو گئے, مگن ہو گئے کہ انہیں یاد بھی نہیں رہا. اب جب ہوٹل پہنچے تو رات کا 11 گزر چکا تھا, 12 بجے پہنچے. کاؤنٹر پہ گئے, کاؤنٹر والے نے جیسے ہی کہا ریسپشن پہ کہ اب تو لفٹ بند ہو گیا. جیسی یہ سننا تھا لفٹ بند ہو گیا, حواس محکتا ہو گئے. اب کیا کریں؟ اب تینوں نے یہ مشورہ کیا کہ بھائی اب کسی نہ کسی طریقے سے تو ہمیں جانا ہے, کہ کیسے جائیں؟ کہ ایسا کرو, ہم اپنی زندگی کی داستان سنائیں گے, تم اپنی زندگی کی داستان سناؤ, تم اپنی زندگی کی داستان سناؤ. یہ داستان سناتے ہوئے ہم لوگ 75 فلور پہنچ جائیں گے. کا بات صحیح ہے. اب ایک دوست نے شروع کی اپنی زندگی کے نشیب و فراز, تلخیاں, مٹھاس بیان کرتے ہوئے 25 فلور تک پہنچ گئے. 26ویں فلور سے دوسرا دوست آگے بڑھا کہ اب ہم تمہیں اپنی داستان سنائیں گے کہ ہم بچپن میں کیسے تھے, میرے ماں باپ کیا تھے, کیسے پالا بڑا کیا, کیسے اسکول میں پڑھے, اور یہاں تک کہ جوان ہوئے, پھر ہم کمانے لگے, پھر وقت آیا بوڑھا پہ ہم کما کے اپنا جمع کر رہے ہیں, یہاں تک 50 فلور تک پہنچ گئے. اب تیسرے دوست نے کہانی شروع کی کہ ہم نے زندگی میں ہر موڑ پہ ہم نے دیکھا, ہر چیز دیکھی, ہر خوشی دیکھی, لیکن بیان کرتے کرتے آخر میں پہنچا کہ زندگی میں سب سے بڑی مصیبت جو وارد ہوئی وہ آج وارد ہوئی ہے میرے اوپر. اب دونوں دوستوں نے کون سی مصیبت وارد ہو گئی؟ کہ سب سے بڑا غمگین دن, سب سے بڑا مصیبت سزا دن, پہاڑ ٹوٹ گیا. کہ کون سا دن ہے وہ؟ کہ وہ آج کا وقت. کا آج کا وقت کیسے ہے؟ کہ وہ وقت اس لیے ہے کہ کاؤنٹر پہ ہم روم کی چابی بھول کر آ گئے, ریسپشن پہ روم کی چابی بھول کر. اب سوچئے جب اس نے یہ کہا کہ روم کی چابی ہم ریسپشن میں بھول کے آ گئے ہیں, ان دونوں دوستوں کا کیا حال ہوا ہوگا, کیا حال ہوا ہوگا؟ اب دونوں مل کر اسے جھنجھوڑ لگی, یہ تم نے کیا کر دیا. تو اسی طرح ہمارا حال ہے. ہم دنیا میں ابتدائی عمر میں مست و مگن رہتے ہیں, کچھ چیزیں یاد رہتی ہیں, لیکن دنیا میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. یہاں تک کہ 60-70 سال کی عمر ہو گئی, مسجد کے صف اول کے مصلی بن جاتے ہیں, اس وقت یاد آتا ہے کہ زندگی ہم نے سب کچھ کھو دیا ہے. اب آخری وقت میں جب قبر پاؤں میں لٹک گیا تب زندگی کی یاد آ رہی ہے کہ ہم نے روزہ نہیں رکھا, ہم نے نماز نہیں پڑھی, ہم نے حج نہیں کیا, ہم نے زکات نہیں دیا, ہم نے خوش نہیں کیا, سب کچھ چھوڑ چکے ہیں. اب آخری وقت میں یاد آ رہا. ہم دنیا میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑیں, اپنے آپ سے اپنا محاسبہ کریں, اپنے آپ سے سوال کریں کہ پروردگار نے ہمیں کس لیے خلق کیا ہے, کیوں خلق کیا ہے. خالی نماز پڑھنے کے لیے خلق نہیں کیا ہے, خالی روزہ رکھنے کے لیے خلق نہیں کیا ہے, بلکہ دنیا میں ہر وہ کام جو اللہ کی مشیت کے مطابق ہو وہ کام عبادت ہے. ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو, اس کی مشیت کے مطابق, اس کی مشیت کے مطابق کے نام پر چلنا ہی اصل شریعت ہے. اس کے بتائے راستے پر چلنا ہی اصل دین ہے, اصل عبادت ہے. جو اس کی منشا ہوگی اس کی منشا پہ چلنا, اس کے مزاج کے مطابق چلنے کا نام دین ہے. اپنے مزاج کے مطابق چلنے کا نام دین ہے.
کہ ہم جہاں چاہیں جیسے چل لیں، جو چاہے کر لیں۔ وقت ہے کہ ہم اپنے زندگی میں، اپنے معاشرے میں ایسے خرافات کو دور کریں جو خرافات ہمارے وہاں پرانے رائج ہو رہے ہیں، رائج ہیں، ان خرافات کو ہم دور کریں۔ ورنہ دیکھیے کوئی چیز ہمارے وہاں کیسے بدعت پھیلتی ہے، کیسے آتی ہے، بہت سے ایسے خرافات ہمارے وہاں ہیں، کس نے شروع کیا نہیں پتا، لیکن ہم لوگ تو جھیل رہے ہیں، اور جب ہم لوگ جھیل رہے ہیں تو ہم لوگ تو اپنے بزرگ کو بولیں گے، ہم لوگ تو اپنے بزرگ کو بولیں گے نا، لیکن کہاں سے آئی کیسے آئی نہیں پتا، کیسے آئی یہ بتا رہا ہوں آپ کو میں، کیسے آتی ہے کوئی خرافات، کیسے آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ ایک گاؤں تھا جو بہت ہی مہمان پذیر تھا، مہمانوں کی دعوت کرنے والا تھا، فراخ دل، گاؤں کا ہر فرد فراخ دل دعوت کرتا تھا، جو بھی مہمان آ جائے دعوت کرتا تھا۔ پتہ چلا گاؤں میں ایک شخص آیا ہے، اجنبی ہے، پورے گاؤں والے اکٹھا ہو گئے، دیکھو ایک اجنبی ہمارے وہاں آیا ہے، ہمارا مہمان، چلو اس کی دعوت کرنا ہے۔ گھر پر لے کر آئے، بیٹھایا، استقبال، بہترین استقبال کیا، دسترخوان بچھایا، ہر طرح کے لوازمات دسترخوان پہ سجا دیے۔ جب دسترخوان پورا سج گیا، اتنے میں دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے 6 فٹ کا ایک ڈنڈا لے کر آیا، اور ڈنڈا لا کر دسترخوان پہ رکھ دیا اور کہا بسم اللہ، کھانا کھائیے۔ اب تو مہمان آیا تو پریشان، یہ 6 فٹ کا ڈنڈا کیوں رکھا ہے دسترخوان پہ، کیوں رکھا ہے، یہ ڈنڈا کیوں رکھا ہے؟ کہا نہیں پتا، ہمارے ابا رکھتے تھے، ہمارے دادا رکھتے تھے، ہم بھی رکھ رہے ہیں۔ کہا کیوں رکھتے تھے؟ یہ نہیں پتا۔ اب یہ ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں ڈنڈا کیوں رکھا ہے، ہم زیادہ کھائیں گے اس لیے کہیں نہ ماریں، وہ کم کھائیں کہیں نہ ماریں، وہ والا کھانا نہیں کھایا، وہ سال نہیں کھایا تو ماریں گے۔ میں پہلے ڈنڈے کی وجہ بتاؤ کیوں؟ کہا وجہ تو نہیں پتا، بس ہمارے ابا کرتے تھے، ہمارے دادا نے کیا، ہم کر رہے ہیں، ایسی نہ ہمارے خرافات۔ ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہے قبر پہ رکھ کے روٹی کھانا ہے، تب کھا رہے ہیں۔ بزرگوں نے دیکھا ہے کہ 40ویں کے دن قبر پہ روٹی رکھو، لڈو رکھو، فاتحہ کرو، کھانا کرو، اس کا کھاؤ۔ ذرا سوچیے راسا، باپ مر گیا، بیٹا 40ویں میں باپ کی قبر پہ جانا ہے، قبر پہ روٹی رکھ کے، لڈو رکھ کے روٹی کھا رہا ہے، کون سا بیٹا گوارا کرے گا اپنے باپ کی قبر سے نوالا اٹھا کر کھا رہا ہے؟ لیکن نہیں، ابا کے دور سے چلا آ رہا ہے، دادا کے دور سے چلا رہے گا۔ ڈنڈا رکھا ہوا کھاؤ، نہیں وجہ بتاؤ کیوں؟ بزرگوں کو جمع کیا، دلبر بھائی جیسے بزرگ تھے اس وقت بھی جمع کیا، بھائی یہ کیوں ہے ڈنڈا؟ کہ نہیں پتا بھائی، ہم نے تو فلاں ایسے ہی دیکھا ہے، فلاں حافظ جی تھے، ان کو دیکھا کرتے ہوئے ہم بھی کر رہے ہیں۔ بھائی حافظ جی کہا، ان کا گھر تو تھا، شر کرا تھا، شریعت کرا تھا۔ بھائی کیا کہ شریعت میں یہ تھا کہ شریع رہتا ہے، کہ شریعت وہاں دیکھا، ہم نے دیکھ رہے۔ کچھ اور بزرگ بولا ہے کہ نہیں میں ایسا ہے، تم نے ڈنڈا بہت 6 فٹ کا بڑا رکھ دیا، اتنا بڑا ڈنڈا تھوڑی رہتا تھا، ہمارے ابا جو تھے 3 فٹ کا ڈنڈا رکھتے تھے۔ اچھا، بلایا وہی، اس کو چھاٹا، 3 فٹ کا ڈنڈا کیا، رکھ دیا، اب کھانا کھاؤ۔ پھر پریشان میں 3 فٹ کا ڈنڈا اچھا خاصا پڑے گا، یہ والا سالن کھائیں تو پڑے گی، نہ کھائیں تو پڑے گی، زیادہ کھائیں تو پڑے، نہ کھائیں تو روٹی چاول نہ کھائیں تو پڑے۔ پریشان ہو بھیا بتاؤ تو کیا؟ کہ نہیں پتا، ہمارے دادا رکھتے تھے، پوچھ بھی لیا، کہ نہیں جب تک بتاؤ گا نہیں ہم کھائیں گے نہیں۔ پھر پریشان، اب گاؤں میں کہا کہ سب سے بزرگ جو ہے آدمی اس کو بلا کر لے کر آؤ۔ اب گاؤں میں تلاش کیا، سب سے بزرگ ضعیف کون ہے، سب سے ضعیف انسان تلاش کر، بھائی ڈنڈا کیوں رکھا جاتا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا ایسا ہی ڈنڈا کا کم بخت بے وقوف، ہمارے ابا جو تھے چھڑی رکھتے تھے، تم نے ڈنڈا بنا دیا۔ کہا چھڑی رکھتے، ہاں۔ کہا ڈنڈا اٹھایا، فوراً اس کو تلاش کے چھڑی بنا کر رکھ دیا۔ کہا اب کھاؤ۔ پھر ڈر رہا، بھئی اب تو کھائیں گے، چھڑی ہے، اب تک تو ڈنڈا اور چھڑی تو برف پڑ جائے گی ہماری، کیسے کھائیں؟ نہیں بتاؤ بھائی کیا ہے؟ بچوں کو مزہ مل رہا ہے، صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ چھڑی رکھی کیوں ہے بتاؤ تو؟ کب نہیں بھیا ہمارے بزرگ رکھتے تھے، ہم بھی رکھ رہے ہیں، ہمارے بزرگ رکھتے تھے تو ہم بھی رکھ رہے ہیں۔ کہیں بتاؤ، پریشان، کھا ہی رہا نہیں ہے۔ جب ایک دم دیکھا کہ مہمان کھانا ہی نہیں کھا رہا ہے تو کہتا تلاش کو سب سے بزرگ کون ہے؟ کہ فلاں دیہات میں، فلاں بغل والے گاؤں میں ایک شخص ہے جس کی 120 سال کی عمر ہے، اس کو بلا کر لے کر آؤ۔ کہ وہ تو آ نہیں سکتا، کہ اٹھا کے لے کے آؤ۔ لوگ گئے، جوان کا ایسا ہے مسئلہ، چلیے کہ ہم کیسے جائیں گے؟ بال سفید، ابرو سفید، جھرجھرا رہا ہے بدن،
تھر تھرا رہا ہے، چارپائی بھی رکھ کے باقاعدہ جوانوان جو ہے اپنے کاندھے پر اٹھا کر لے کر آئے. کہ کیا بات ہے کہ آپ سے دکھایا گیا کہ اس کے دسترخوان پہ پہلے ہم نے ڈنڈا رکھا تھا. اس نے اعتراض کیا، پھر بزرگ سے پوچھا، انہوں نے کہا چھوٹا ڈنڈا، ہم نے چھوٹا رکھا. پھر یہ نہیں کھا رہا تھا، پھر کسی بزرگ کو لے گیا، اس نے کہا چھڑی رہتی، چھڑی رکھتی، پھر بھی نہیں کھا رہا. کہ کیسی چھڑی؟ کا ایک چھڑی ہے 1 انچ چوڑی ہے، اتنی لمبی ہے، وہ رکھی ہوئی دسترخوان پہ، اور کہہ کھانا کو کھانا نہیں کھا رہا. یہ ساری صفت سن لی تو نے کہا کم وقت بے وقوف، ہم نے اپنے دادا کو دیکھا ہے جب دسترخوان بچ جاتا تھا، کھانا لگ جاتا تھا تو خلال کرنے کے لیے تنکا لا کر رکھ دیتے تھے، کھانے کے بعد وہ خلال کر لے تنکے سے، اپنے دانتوں کو صاف کر لے. تم نے چھڑی رکھ دی، تنکے سے شروع ہوئی، ڈنڈا آ کر رکھا. تو کیسے خرافات کون سا شروع ہوا؟ آج قبر پہ روٹیاں اور لڈو رکھ کے کھایا جا رہا ہے. کہاں سے یہ خرافات ہے؟ کہاں کس شریعت نے لکھا ہے؟ ہم نے کہا اپنے مزاج کے مطابق چلنے کا نام شریعت نہیں ہے، اللہ کے مزاج کے مطابق چلنے کا نام شریعت ہے. اس کے مزاج کے مطابق ہمیں چلنا ہے. 40واں ہو گیا، اب 40ویں کے بعد کیا ہے؟ ٹھنڈی رکابی ہوگی، چاول دہی ٹھنڈی رکابی. ایک نوالا کھایا مرنے والے کے لوائقین میں جا کے دریا میں ڈال دیں. ڈالتے ہیں نا، کیوں ڈالتے ہیں؟ یہ کسی غریب کو دے دو، کھا لے گا وہ. روٹی 12 روٹی پہ لڈو رکھ کے نظر ہوگی، گھر والے کھائیں گے 1 نوالا، باقی اٹھائیں گے دریا میں جا کے ڈال دیں گے. کہاں سے آیا؟ غریبوں کو کھلانا ثواب ہے، اسراف کرنا ثواب نہیں ہے. کوئی مر گیا، اس کا لباس کیا کر کے دریا میں پھینک، کیوں دریا میں پھینکے بھائی؟ دریا میں پھینک تو ثواب، کوئی پہن لے تو ثواب ملے گا. کسی غریب کو دے دو. اپنوں میں کوئی غریب نہیں ہے، غیروں میں دے دو، لیکن کوئی انسان پہنے تو ثواب ملے گا. مر جا رہا سارا لباس، آج ہی میرے پاس فون آیا، کس کا ہے نہیں بتاؤ، مجھ کو 3 انتقال ہوا ہے، اب کہیں بھی پہنچیے گا. مولانا ایسا لباس ہے، کیا کرے اس کو؟ میں کیا کرے؟ آج ممبر سے کہہ رہا، آج فون آیا تھا، کیا کرے؟ نہیں کسی کوئی بہن پہن لے، بھابھی پہن لے، خالہ پہن لے، کوئی پہن لے. کہ کوئی نہیں پہنے گا، ہم نے کسی اور غریب کو دے دی. کہ کوئی نہیں لے گا، ہم نے غیر کو دے دیے، غیر کو، اپنوں میں غیر کو دے دے. نہیں مولانا دل نہیں مانے گا، سب وہ ہوں گے کیسا، کہاں پہنے، کیا پہنے. ہم دریا میں بھاگ میں جائیے، آپ دریا میں ڈال دیے. کہاں سے یہ خرافات آیا؟ مرنے والا چلا، اس کا لباس نہیں پہنے. حتیٰ کہ اتنے خرافات ہیں، غسل دینے والے چادر لگ جا رہی ہے، وہ چادر بھی دریا میں ڈال دیا جائے. کیوں؟ کہ اس سے چادر نجیس ہو گئی. عجیب بات ہے. شراب کی بوتل ہاتھ میں اور حلال ملک تلاش کر رہے ہیں. کیا بات؟ شراب کی بوتل ہاتھ میں، حلال ملک حلال ہو، مسلمان نے ذبح کیا ہو، سارے گناہ کر رہے ہیں، لیکن جو صحیح کام ہے وہ نہیں کریں گے. تو ہم اپنے آپ کو چینج کریں، تبدیل کریں. اس مجلس اعزا سے یہی پیغام لے کر اٹھنا ہے کہ ہمارے دین میں، ہمارے معاشرے میں جو خرافات غیروں کے رائج ہے اسے ختم کرنا ہے. آج شادی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے، ہمارے یہاں بابر بھائی کے لڑکے کی شادی، اللہ مبارک کرے ان کو، اور وہ اپنے پر پوتے سکڑ پوتے کا چہرہ دیکھیں انشاءاللہ. اکثر ہمارے شادیوں میں کیا ہے بھائی، ایسا ہے کچھ چیزیں آپ موبائل پہ ذرا سا سینسر کر دیے گا، یہ ہم اپنے معاشرے کے لحاظ سے پڑھ رہا ہوں. ہمارے میں کیا ہے کہ شادی جب ہوگی تو تاک بھرنے جائیں گے مسجد میں، ضرور بھر کے تاک. لیکن اگر انہی خواتین کو کہہ دیا کہ جمعے کی نماز پڑھنے مت، اللہ عورتیں مسجد نماز پڑھیں گی؟ عجیب بات ہے. تاک بھرنے کے لیے عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی. نماز مسجد میں عورتیں ہیں، عجیب بات ہے. جب آپ تاک بھرنے کے لیے مسجد میں آ سکتی، نماز پڑھنے کیوں نہیں آ سکتی؟ یہ سب چیزیں کہاں سے آئی ہمارے وہاں؟ کعبے میں کون سا طاق ہے؟ کعبہ ہے نا، کون سا طاق ہے؟ اگر وہاں طاق بنے، کتنے طاق بنے گے؟ مسلکی، حنفی، شافعی، حنبلی، شیعہ، اہل حدیث، دیوبندی، اور پھر کسانیہ، نسائیہ، جتنے مذہب سب کے طاق رہیں گے. پھر کہاں سے آیا؟ تو ہم نے اپنے مزاج کے مطابق، ہمارے کلچر میں ہم نے اپنے مزاج کے مطابق ڈال دیا کہ یہ چلنا ہے، جو ہم کہیں وہی ہے. نہیں، جو اللہ کا نبی کہے اس پر ہمیں چلنا ہے، تب ہم کہہ سکتے ہیں ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں.
ان خرافات کو، جو خرافات ہمارا رائج ہے، اس کو ختم کرے. اگر بزرگ نہیں ختم کر سکے تو آج کے جوان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان خرافات کو ختم کرے، ورنہ آئندہ نسلیں پھر بانس لے کر آپ کے پاس بیٹھے گی کھانا کھلانے کے لیے. خلال سے ڈنڈا آئے گا، بانس آئے گا. تو لہذا معتبانہ گزارش ہے، ایسی چیزیں جب کبھی دیکھیں تو اس کو بولیں، ٹوکیں. شریعت النساء کو ختم کریں، خرافات کو ختم کریں. شریعت النساء اس کو کہاں سے آئی شریعت؟ وہ زمانہ گیا. میرے پاس کتاب ہے، حوالہ کچھ ہے دے دیں گے. ایک جوان آیا، کہا کہ ہمیں غسل کا طریقہ، ٹھیک ہے ریشم کا کپڑا ڈال کے غسل کا طریقہ سکھا دیا. ہمارے پاس وہ اسلام نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہمارے پاس. ہمیں وہ اسلام، ہمارے پاس وہ اسلام جو اللہ نے اپنے نبی اور امام کے ذریعے ہم تک پہنچایا، وہ اسلام ہم تک آیا. بس عزیزوں، میں نے بہت سما خراشی کی، آپ کی بہت زحمت دی. یہ مجلس عزا ایک ماں کے سارے ثواب کی مجلس ہے. ان کے بچوں نے اپنے ماں کی برسی کے لیے مجھ سے رکھی. خدا مرحومہ کو جوار معصوموں میں جگہ عنایت فرمائے. ان کے بچوں کو دلاسا اور تشفی دینے کے ساتھ ساتھ صبر کی تلقین دینے کے ساتھ ساتھ ان کی خالہ کی بھی تعزیت پیش کرتا ہوں کہ آج ان کی یہ خالہ بھی اس دنیا سے گزر گئی. ایک سال بھی نہیں ہوا، ایک بہن کی جدائی ایک بہن برداشت نہ کر سکی اور اپنی بہن کے پاس چلی گئی. لیکن خواہ پہلی والی بہن ہو یا یہ بہن ہو، دونوں بہن مطمئن تھی کہ ہمارا شوہر دنیا میں ہے، ہمارا بیٹا دنیا میں ہے، ہماری تجہیز و تکفین کر دے گا. اور دونوں بہنوں کو ان کی اولاد نے ایک سال پہلے بھی اور آج بھی ان کے بچوں نے بڑی شان و شوکت سے اپنی ماں کی تجہیز و تکفین کی. دوست و احباب شریک ہو گئے، جنازہ کاندھے کو کاندھا بھی دیا، بڑی شان سے دفن بھی کیا. لیکن میں کہوں میں مرحومہ بڑی خوش نصیب تھی کہ تمہارے بیٹے نے، تمہارے شوہر نے، عزیز و اقربا نے مل کر کاندھا بھی دیا، دفن بھی کیا. لیکن ہائے شہزادی کونین، کتنی مظلوم ترین بیوی تھی، کتنی مظلوم ترین بیوی تھی. 18 سال کی عمر میں ہاتھ میں عصا آ گیا تھا، بال سفید ہو گئے تھے، کمر خمیدہ ہو گئی تھی، زبان پر مصائب کے جملے جاری تھے. سبت علی المصائب لو انہا، سبت علی المصائب سرنا لیالیا. اے بابا، آپ کے جانے کے بعد اتنے مصائب مجھ پر پڑے، اگر دنوں پر پڑتے تو دن رات میں تبدیل ہو جاتے. عزیزوں یہی شہزادی کہ جو آخری وقت میں بہت مصیبتیں بہت صبر کر کے دنیا سے گئی ہے. لیکن کہوں گا میں شہزادی، آپ کو غسل و کفن بھی دیا گیا، جنازہ بھی اٹھ گیا. لیکن ہاں ثانیہ زہرا کربلا میں اپنے بھائی کی شہادت کے بعد علی نظر کے سامنے بھائی کا جنازہ بے گور و کفن پڑا تھا. لیکن یہ بہن مجبور تھی، ہاتھ پسے پشت بندے ہوئے تھے. ارے بچوں کو دلاسا دے رہی تھی، اے بچوں گھبراؤ نہیں، اب تیری پھوپھی زینب ہے. آج تاریخ بتاتی ہے جب یہ قافلہ کربلا سے نکل رہا تھا 85 چھوٹے چھوٹے بچے تھے ماؤں کی گود میں. لیکن یہ قافلہ جب کربلا سے نکلا ہے، نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے شام پہنچا ہے تو گنتی کے چند بچے بچے تھے. راستے میں بچے اپنی ماؤں کی گود سے گر رہے تھے. بچے چھوٹے چلاتے تھے اے ماں. بہت سے ایسے بچے تھے جو بول بھی نہیں پا رہے تھے، ماں تڑپ رہی تھی. ارے انہی بچوں کے درمیان ایک مرتبہ سکینہ بھی قافلے سے گم ہو گئی. سید سجاد کا سید سجاد، ارے سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے، قافلہ روکو. زینب و کلثوم سکینہ کو تلاش کرنے نکلی. اب ایک طرف جو گئی کیا دیکھا، ایک بیوی ہے ایک چھوٹی سی بچی کو بیٹھا کر دلاسا دے رہی ہے. جناب زینب نے کہا اے بیوی آپ کون ہیں؟ آپ کو اشتباہ ہو گیا ہے، یہ آپ کی بچی نہیں ہے، یہ میری سکینہ ہے. اس بیوی نے مطلب لقاب پلٹی کہ اے زینب، ارے تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں تیری ماں فاطمہ ہوں، ارے کربلا سے تمہارے ساتھ ساتھ ہوں. ارے زینب نے ماں کو دیکھا، ابھی بڑھ گئی. اے ماں، ارے تازیانے مارے جا رہے ہیں، اے ماں، ارے تماچے مارے جا رہے ہیں. سکینہ تڑپ رہی ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اور الہ بحق الظہرا
وابیہا وبعلہا وبنوہا اس ذکر قلیل کے ثواب کو مرحومہ کی روح کو پہنچا. بلال حق محمد و آل محمد مرحومہ کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. مرحومہ کی روح کو جوارح معصومہ میں جگہ عنایت فرما. مرحومہ کے پسماندگان ان کے بیٹوں کو، ان کے شوہر کو، ان کی بہنوں کو صبر جمیل عنایت فرما. ہمارے الہ ہم حاضرین جتنے لوگ ہیں ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ان کے تمام مرحومین کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. ہمارے الہ ہم سبوں کو اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کر سکیں. ہمارے الہ جن جن کے والدین گزر گئے ہیں ان کی روحوں کو جوارح معصومہ میں جگہ عنایت فرما. ان کی اولاد کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی سارے ثواب کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے الہ تمام علماء، ذاکرین، خطباء، شورا، اہل بیت، مراجع کرام، بالخصوص حضرت آیت اللہ علیہ سیستانی رہبر معظم انقلاب سید علی خامنہ کی عبادت فرما. اور الہ پہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا منجی عالم بشریت یوسف زہرا کے ظہور میں تعریف فرما. ہم سبوں کو ان کے آوان اور انصار شمار فرما. اور الہ ہماری نیک اور جائز دعاؤں کو قبول فرما. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی طرف فرما کر مرحومہ پروین بیگم، پروین بانو بنت انعام حسین صاحب کی روح کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرحومہ بھی ہیں. ایک اسکول میں شامس کی والدہ اور ایک خود مرحومہ ان کی برسی مجلس ان کی بہن رخسانہ بیگم بنت انعام حسین. وہاں پر شمشاد بیگم بنت کمال الدین حسین مرزا صاحب کی شمشاد جہاں بنت کمال الدین حسین صاحب مرحومہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.